السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے والے سبق یعنی سبق نمبر 16 میں کھیتی، جس کے مصنف یعنی رائٹر تھے عمیق حنفی، اس کا میں سبجیکٹو کوشچن پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا سبق نمبر 16 برق کلیسا، جس کے رائٹر یعنی مصنف لیکھک ہیں اکبر الہ آبادی۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو رائٹر یعنی مصنف لیکھک کے بارے میں یعنی ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ آپ حضرات کو روشناس کراؤں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخر مصنف برق کلیسا کے کون ہیں، ان کی زندگی کیسی گزری، انہوں نے کن کن طریقے سے علم کو حاصل کیا، اس کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہنا ہے کہ برق کلیسا کے مصنف ہیں اکبر الہ آبادی۔ اکبر، جن کا پورا نام اکبر حسین تھا، اکتوبر سن 1875 میں یہ بمقام 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان کا سن پیدائش سن 1846 لکھا ہے، جو درست نہیں۔ سید فضل محمد ان کے دادا اور تفضل حسین ان کے والد تھے۔ اکبر کے خاندان کے افراد دنیاوی شان و شکوہ کے حامل تھے۔ ان کے بزرگوں کو تحصیل علم کا بھی شوق تھا۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، لیکن انگریزی تعلیم اور انگریزوں سے زیادہ تعصب بھی نہیں تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا مختصر سا مصنف کا حالات۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کو سبجیکٹو کوشچن پڑھایا جا رہا ہے، یہ تقریباً آپ کا 6 سے 7 نمبر کا ہے۔ اگر آپ ان سبجیکٹو کوشچن کو محنت، شوق اور ذوق اور لگن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مفت میں 6 سے 7 نمبر مل جائے گا، کیونکہ یہ بہت اہم امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ آپ کا ایگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بہت کم وقت بچا ہے آپ کے ایگزام آنے میں، آپ فضول باتوں میں، فضول مجلسوں میں، فضول دوستوں میں اپنے آپ کو یعنی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹ، آپ کی زندگی میں انٹر کا ایگزام صرف ایک ہی مرتبہ آئے گا، یعنی ایک مرتبہ کے بعد 2 مرتبہ قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ جتنا اپنے محنت کے ذریعے اور اپنے کاوش کے ذریعے، اپنے جذبہ کے ذریعے اگر آپ جتنا نمبر حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، آپ اتنے تھوڑے سمے میں، کہاوت کہا جاتا ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، آخر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب بنا دیتا ہے۔ جب مرنے وقت انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس انسان کو کامیاب سکسیس کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے پاس اسی طریقے سے وقت نہیں ہے۔ آپ ابھی سے ایگزام آنے تک محنت کریں گے تو یہی محنت آپ کا رنگ لائے گا۔ اس وجہ سے آپ محنت کریں اور آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مختصر ترین سوالات، جسے ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، اکبر الہ آبادی کس کے شاعر تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ اکبر الہ آبادی، یعنی لکھیں گے اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے۔ کیا تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے، یعنی یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ برق کلیسا کے شاعر تھے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، اکبر کس پرچے کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اکبر اودھ کے 5 کا 9 رتنوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، نظم برق کلیسا کے خالق کا نام بتائیے۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، تو یہاں مراد یہاں ہوگا لکھنے والے، یعنی نظم برق کلیسا کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا جواب ہوگا
اکبر الہ آبادی، یعنی نظم برق کلیسا کا رائٹر یعنی مصنف ہے اکبر الہ آبادی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے؟ شاعر کو مس کہاں ملی؟ تو آپ کا جواب ہوگا شاعر کو مس برق کلیسا میں ملی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار مس کو کہا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے، دولت و عزت و ایمان کس کے قدموں پہ شاعر نثار کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کلیسا کے مس پر سب کچھ نثار کرنا چاہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے، حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، یہ بات شاعر نے کس کے بارے میں کہی؟ تو آپ کا جواب ہوگا حملے سرحد پر کیا کرتے ہیں غازی بن کر، یہ بات مسلمانوں کے بارے میں شاعر نے کہی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے؟ اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح، یہ بات اس نظم میں کس نے کہی ہے؟ یعنی شاعر اس بات سے، اس مصرے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں اثر تھا لوگوں پر کہ وہ بہت متقی ہوا کرتے تھے، پرہیزگار ہوا کرتے تھے، وہ اللہ سے تعلق کو قائم کرنے والا ہوا کرتے تھے، ان کی ایمان بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، لیکن اس دور میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ بات شاعر نے مس کو کہی ہے، یعنی شاعر نے مس سے کہی ہے، یعنی یہاں سے جو لفظ چھوٹ گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، مختصر گفتگو، اس کے اندر پوچھا گیا ہے، اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم کا عنوان برق کلیسا کیوں رکھا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ شاعر نے اپنی نظم کا عنوان یعنی مضمون برق کلیسا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا برق کلیسا کہ انہوں نے اکثر شاعری میں تہذیب و تمدن کو تنقید کا مرکز بنایا ہے، اور اس نظم میں بھی انہوں نے انگریزی تہذیب پر تنقید کی ہے۔ برق کلیسا کا معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی، اور شاعر نے انگریزی مس کو برق کہا ہے، اس لیے اپنی نظم کا عنوان یعنی مضمون برق کلیسا رکھا ہے، یعنی ٹاپک برق کلیسا رکھا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے؟ مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب ہوگا مس نے اس نظم کے اندر مسلمانوں کی تہذیب، اس کی تعلیمات سے اور خاص طور سے اسلامی احکام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد سے نفرت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کو اسلام سے نفرت تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، اس نظم میں شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اس نظم میں شاعر نے مس کے سامنے مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، ان کی بے راہ روی کو طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے، اور بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ اور پیغمبر کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے؟ شاعر کی کس بات پر مس ہنس کر نہیں بولتی ہے، اور شاعر کیا کہتی ہے، یعنی شاعر کو کیا کہتی ہے؟ تو جواب ہوگا جب شاعر برق کلیسا میں جا کر محبت کا اظہار کرتا ہے، اس پر دولت، ایمان، مذہب، سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتا ہے، تو ہنسنے کے بجائے غصے میں آ جاتی ہے اور مسلمانوں سے نفرت کی بات کرتی ہے۔ کون؟ یہ آپ کا مس، یعنی مس کیا ہے؟ وہ عیسائی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 جو آج کے سبق کا آخری سوال ہے، اس میں پوچھا گیا ہے،
نظم القلیصہ کے ذریعہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو جواب ہوگا نظم القلیصہ کے ذریعے سے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نظم کے ذریعہ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تعلیم سے آج کا نوجوان بہت دور ہو گیا ہے اور عارضی محبت کی خاطر اپنے دین و مذہب سب کچھ قربان یعنی سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جو کہ اسلام اور مذہب کے نام پر بدنما داغ ہے۔ حالانکہ آج ہم کسی غیر کے محبت میں پھنس کر، حالانکہ سب سے پہلی محبت ہمیں اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، جس کے ہمیں اس عشق حقیقی کہتے ہیں، اس کو عشق حقیقی کو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم تیاگ کر ہم غیر اللہ کی محبت یعنی آج ہم غیروں کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے اندر شریعت کی رونق چمک دمک ہونی چاہیے، شریعت کا ہمارے اندر وضاقتہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی دین نام کے ہمارے اندر ہماری زندگی میں کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں شاعر اس نظم سے بتا رہے ہیں کہ آج کے نوجوان جو ہے آج پیار محبت کے چکر میں، یعنی وہ پیار جو انسان کا سچائی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر خاص طور سے دھوکہ دھڑی بھی ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک ایسا سکسیز ہوتا ہے، ورنہ 999 ہی ایسا کیا ہے ناکام ہوتا ہے۔ تو اس چکر میں ہمیں اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جس چیز کو ہمارے پر عائد کی ہے، جس طریقہ پر ہمیں چلنے کہا ہے، اس طریقہ پر ہم چلیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر آپ حضرات کو یہ کلاس اچھا لگا ہو تو اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے دوستوں تک اس کلاس کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ان کو تلقین کریں کہ اس ویڈیو کے اندر جڑیں، اس کلاس کے اندر جڑیں، اس چینل کے اندر جڑنے کی تلقین کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ یا آپ کا دوست ہو تو انہیں سبسکرائب کرنے کی تلقین کریں، اور انہیں یہ بھی کہیں کہ وہ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہر نئے نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے اور وہ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔